بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ایک اہم نام غوث الورا محبوب سبحانی محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو عظیم صوفی بزرگ اور برگزیدہ ولی تھے۔ علم و فضل، زہد و ورع اور تقوی و طہارت میں آپ کے جوڑ کا کوئی نہ تھا۔ بڑے بڑے اولیاء اور صالحین آپ کی شان و عظمت کے آگے اپنا اپنا سر جھکائے نظر آتے ہیں۔ مثلا ایک بار مجلس میں تقریباً 200 علماء حاضر تھے، جن میں شیخ حماد، شیخ علی حیتی، خواجہ یوسف حمدانی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ احمد بن مبارک وغیرہ بھی تھے۔ آپ نے خطبے کے درمیان فرمایا: قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ۔ شیخ علی حیتی ممبر کے پاس آئے اور آپ کے قدم مبارک کو اپنی گردن پر رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر تمام اولیاء نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دی۔ سامعین، عبد القادر نام اور تاج العارفین، محی الدین، غوث الورا، شیخ الشیوخ وغیرہ لقب ہے۔ آپ نجیب الطرفین حسنی و حسینی سید ہیں۔ سلسلہ نسب 11 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ والد ماجد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے اور والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر ہے۔ یہ مشہور صوفی بزرگ عبداللہ صومعی قدس سرہ کی بیٹی تھی۔ جس قدر آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کریم نیک و پارسا اور عابد و زاہد تھے، اسی قدر والدہ کریمہ بھی نیک و پارسا اور عابدہ و زاہدہ تھی۔ سامعین، محبوب سبحانی قدس سرہ النورانی کی پیدائش 1 رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 1077 عیسوی میں صوبہ گیلان عراق کے ایک گاؤں نیف میں ہوئی، جو اس وقت بحر قزوین کے کنارے واقع ہے۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بچہ والدین کی شفقت بھری گود سے نکلتا ہے اور پاؤں چلنے لگتا ہے تو فطرتاً وہ کھیل کود کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا حال کچھ الگ اور نرالا تھا۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہ لکھتے ہیں: بچوں کا کھیل کود میں مصروف ہونا ایک فطری تقاضا ہے، لیکن شیخ پر تو ابتدا ہی سے حفاظت الہیہ کا پہرا تھا۔ فرماتے ہیں: جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو مجھے یہ غیبی آواز سنائی دیتی کہ اے برکت والے میری طرف آ، تو میں بھاگ کر اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں پناہ لیتا۔ آج بھی میں خلوت میں وہ آواز سنتا ہوں۔ سامعین، اس طرح والدین کی رحمت بری شفقتوں نے محبوب سبحانی کے بچپن کو ساحلے ماحول میں سجایا سنوارا تو بزرگوں کی نورانی تربیت نے انہیں شعور کی منزلوں تک پہنچایا۔ مزید یہ کہ رحمت الہی کی پھوہار نے بالغ ہونے سے پہلے ہی شریعت کا علمبردار بنا دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ جب پورے 4 سال کے ہو گئے تو علاقے کے ایک مدرسے میں داخل ہوئے اور حصول تعلیم کا باضابطہ آغاز کیا اور مکمل 10 سال تک اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور 18 سال کی عمر میں آگے کی تعلیم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ 488 ہجری بمطابق 1095 عیسوی میں بغداد پہنچنے کے بعد آپ نے بڑی جد و جہد کی اور بڑے بڑے علماء و فقہاء سے استفادہ کر کے مختلف علوم و فنون میں کمال حاصل کیا۔ مثلا علم فقہ مشہور فقہاء شیخ ابو الوفا علی، شیخ ابو الخطاب محفوظ، شیخ ابو الحسن بن قاضی وغیرہ سے حاصل کیا،
اور علم حدیث معروف محدثین شیخ محمد بن حسن باقلانی، شیخ ابو سعید محمد بن عبد الکریم، شیخ ابو البرکات ہبت اللہ ابن مبارک وغیرہ سے، جبکہ علم ادب شیخ ابو زکریا یحییٰ بن علی تبریزی سے، اور علم تصوف کی تحصیل شیخ حماد بن مسلم دباس اور شیخ ابو محمد جعفر بن احمد سراج سے کی۔ سامعین، شیخ جیلانی قدس سرہ نے متعدد صوفیاء سے ملاقات کی اور ان سے فیض پایا، لیکن بیعت و خلافت و اجازت اور خرقۂ تصوف قاضی ابو سعید مبارک مخزومی سے حاصل کی اور مجاہدہ و ریاضت سے درجہ کمال کو پہنچے۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نہایت باروب شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے کلام کی تیزی اور آواز کی بلندی سامنے والوں پر ایک ہیبت طاری کر دیتی تھی۔ درمیانہ قد، چوڑا سینہ، لمبی گھنی داڑھی، رنگ گندمی اور دونوں ابرو ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ سامعین، شیخ سہروردی کے مطابق آپ کی 4 شادیاں ہوئیں۔ ان میں ہر ایک خوشحال خاندانوں سے تھیں یا پھر مختلف پیشہ جانتی تھیں، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ سب سے پہلی اہلیہ کون ہیں۔ آپ کی متعدد اولاد بھی ہوئیں۔ ان میں 10 مشہور کے نام یہ ہیں: شیخ عبد الوہاب، شیخ عیسیٰ، شیخ عبد العزیز، شیخ عبد الجبار، شیخ عبد الرزاق، شیخ ابراہیم، شیخ یحییٰ، شیخ موسیٰ، شیخ محمد اسد، شیخ صالح رحمت اللہ علیہم وغیرہ۔ یہ سب کے سب جلیل القدر عالم دین اور عظیم محدثین تھے۔ سامعین، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ چونکہ طالب علمی کے زمانے ہی سے انتہائی علمی ذوق و شوق رکھتے تھے، مزید جان توڑ محنت، بزرگوں کی روحانیت اور مہربان اساتذہ کی نورانی تربیت بھی آپ کے ساتھ تھی، اس لیے جن علوم و فنون کے میدان میں قدم رکھا اس میں ماہر ہو گئے اور مختلف علوم و فنون پر ماہرانہ دسترس حاصل کی۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، حضرت غوث الاغیاث قدس سرہ 13 علوم و فنون میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ سامعین، تقی الدین ابن تیمیہ نے لکھا ہے، شیخ جیلانی قدس سرہ اپنے زمانے کے عظیم مشائخ میں سے تھے۔ انہوں نے شریعت کی پابندی کے ساتھ بڑی سختی سے نفسانی خواہشات سے بچنے کی تلقین فرمائی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کیا۔